الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات. وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات پر محمد وآلہ اللہم صلی اللہ. دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس اعزا کے صدقے بیمار کربلا کے صدقے بیمار کربلا کے واسطے تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے. مجلس اعزا آج دوسرا حصہ 2 محرم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. کل شب آپ کی خدمت میں قرآن کی اسی ہی آیت کی تلاوت کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ جو ہے یہ نہیں ہے زیادہ دیر آپ کو زحمت سماعت نہیں دینی. جیسے کل ہم نے 35-40 منٹ خطاب کیا تھا, آج بھی صرف 35 سے 40 منٹ آپ کو زحمت دینی ہے اور اسی وقت کے اندر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ سمیٹ لوں گا. خداوند متعال اپنی اس محکم کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے جس کا کام یہ ہے کہ مومنوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئے. والذین کفروا مگر کافر اولیاءہم الطاغوت جن کے ولی جن کے سرپرست طاغوت ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات وہ اللہ کے مقابلے میں یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ مومنوں کو انسانیت کو نور سے نکال کر ظلمات میں لے جائیں. جہاں اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت میں مومنوں کی رہنمائی فرمائی, وہیں جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ بھی مومن کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے یعنی ائمہ اہل بیت بھی لوگوں کو نور کی طرف ہدایت دیتے ہیں. ائمہ اہل بیت لوگوں کو نور کی جانب بلاتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن اور اہل بیت یکجا ایک مقام پر ہوں گے. قرآن اور اہل بیت اپنے آپ سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. امام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت 4 پرچم بلند ہوں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ امام صادق کی حدیث مختلف حدیث کی کتابوں میں ذکر کی گئی اور مستند حدیث ہے. امام فرماتے ہیں قیامت کے دن 4 پرچم بلند ہوں گے. پہلا پرچم بلند ہوگا, یہ پرچم بلند ہوگا اور اس کے پیچھے اس پرچم کے نیچے ایک پوری قوم ایک ملت چل کر آ رہی ہوگی. یہ پوری قوم حضور کے سامنے پیش ہوگی. حضور پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے قرآن اور اہل بیت کو یکجا لیا یا نہیں لیا؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور قرآن کو تھام لیا تھا. حضور فرمائیں گے کہ جاؤ تمہاری شفاعت میں حضور نہیں کرتا, میں نبی تمہاری شفاعت نہیں کرتا. روایت کے مطابق دوسرا پرچم بلند ہوگا, اس پرچم کے پیچھے بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہوگی.
وہ آئیں گے حضور کی بارگاہ میں، آ کر کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، اہل بیت کا دامن تھام لیا تھا۔ حضور فرمائیں گے جاؤ، تمہیں بھی مجھ محمد کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ روایت کے مطابق تیسرا پرچم بلند ہوگا، اس پرچم کے نیچے ایک بہت بڑی تعداد موجود ہوگی، وہ پرچم حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا، وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حضور پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا، کسی کھاتے میں نہیں لگے۔ حضور کہیں گے جاؤ، تمہاری بھی شفاعت نہیں ہونی، اور یقین کریں جس کی شفاعت رسول اللہ نہیں کریں گے کوئی اور امام بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ اگر رسول اللہ نے شفاعت نہیں کی پھر کسی امام سے بھی شفاعت کی امید نہ رکھنا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ چوتھا پرچم بلند ہوگا، اس پرچم کے نیچے ایک تعداد موجود ہوگی، حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، حضور پوچھیں گے ہاں تم نے کیا کیا؟ یہ فرمائیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی تھام لیا، اہل بیت کو بھی تھام لیا۔ اور روایت کے مطابق اس پرچم کے علم بردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ اس وقت جب یہ پرچم امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوگا، حضور اسی حدیث کو پھر دہرائیں گے، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ بھی اور آپ کے شیعہ بھی قیامت تک کامیاب ہیں۔ نعرہ حیدری! کون سے شیعہ؟ جو علی کے پیچھے، مجھے آئی نہیں ہے، جو علی کے پیچھے ہیں وہ شیعہ۔ آج ہم اپنے آپ کو شیعہ علی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اور ہیں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں شیعہ علی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہیں یہ شیعہ نہیں ہیں؟ جواب دیں سارے میرے ساتھ۔ بالکل ہم سب شیعہ ہیں، شیعہ حسن عشری ہیں، اور شیعہ کی پہچان امیر المومنین کی محبت ہے۔ جو اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کو شیعہ کہنے کا حقدار نہیں۔ اس روایت کے مطابق جو پرچم امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوگا اس کے پیچھے کون سے لوگ ہوں گے؟ جو قرآن سے بھی متمسک ہوں گے، اہل بیت سے بھی متمسک ہوں گے، قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہوں گے، ان کا امام علی ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ شمار ہوگا، کھڑا کیا جائے گا۔ ہم کس کو امام مانتے ہیں؟ امیر المومنین۔ ہم کس کو امام مانتے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کو۔ ہم کس کو امام مانتے ہیں؟ امام حسین شہید کربلا کو۔ ہم کس کو امام مانتے ہیں؟ امام زین العابدین کو۔ اسی طرح امام حسن عسکری تک۔ کیا ایک شیعہ میں اپنے امام کے ساتھ کوئی مماثلت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کردار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے، رویے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے ایک شیعہ اپنے امام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو؟ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو؟ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، علی کا طرز زندگی منافقت کی، سب مل کر لگائیں، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس نے علی کا طرز زندگی اپنا لیا اس نے منافقت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو علی کا پیروکار ہے منافق نہیں ہے۔ اسے رسول اللہ نے فرمایا یا علی جو آپ سے محبت کرے گا حقیقی مومن وہی ہوگا، اور جو آپ سے بغض رکھے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا۔ یہ منافق کی پہچان بتائی، اور منافق کا چہرہ، منافق کو پہچاننا ہو اس کے سامنے ذکر علی چھوڑ دو، اس کے سامنے ذکر اہل بیت چھوڑ دو، پتہ چل جائے گا منافق ہے یا مومن ہے۔ کیا ایک شیعہ کے اندر اپنے امام کے ساتھ مماثلت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، توجہ میری طرف، نہج البلاغہ میں امیر المومنین اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے، وہ شیعہ جن کو مولا علی کہتے تھے کہ آؤ جنگ کے لیے چلیں، کہتے تھے یا علی ابھی گرمیاں ہیں، بہت گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، دھوپ کی تمازت ہے، اور ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں، ہوادار گھر ہیں۔ اس زمانے میں پنکھے تو ہوتے نہیں تھے، بہانے بناتے یا علی آج گرمی ہے، گرمیوں کا سیزن ہے، سردیوں میں جائیں گے جنگ کے لیے۔ امیر المومنین سردیوں میں آواز دیتے، پکارتے آؤ اب جنگ کے لیے قیام کرو، کہتے یا علی بہت سردی ہے،
شدت کی سردی ہے، ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، رضائی سے باہر نہیں نکل سکتے. جب سردیاں آتی ہیں، ابھی تو گرمی ہے نا، ہم سردیوں کو بھی ویسے امیجن نہیں کر سکتے. ذرا امیجن کریں سردیوں کو، کہ سردیوں کی سخت راتیں جس میں انسان کمبل اوڑھ کے سویا ہوتا ہے اور مؤذن فجر کی اذان کہتا ہے. کون کون ہے شیعہ جو علی کا شیعہ ہے، جو بستر چھوڑ کر علی کی طرح نماز کی طرف جاتا ہے؟ کون ہے کوئی؟ ہمت چاہیے اس کے لیے. گرم بستر سے نکل کر نماز کی طرف جانا، اس کے لیے ہمت چاہیے. بزدل یہ کام نہیں کر سکتا. گرمی کی شدت کے باوجود بھی نماز کو ترک نہ کرنا، یہ ہے علی کا شیعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندر سلوات. امیر المومنین کا وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا تھا. امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر فرمایا کہ میرا جو دشمن ہے اور اس دشمن کے جو پیروکار ہیں، ان کے یعنی میرے دشمن میں اور میرے دشمن کے پیروکاروں میں بہت سی مشابہت ہے. تو جو ہے ہی نہیں. کون تھا امیر المومنین کا دشمن؟ آپ کو پتا ہے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ شام کا والی جو امیر المومنین کا دشمن تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، رسول اللہ کا دشمن تھا، وہ اس کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ میرا دشمن اور اس کے پیروکار، ان دونوں میں آپس میں مشابہت ہے، آپس میں مماثلت ہے. جیسے ان کا رہبر جھوٹا ہے، ویسے ان کی قوم بھی جھوٹی ہے. جیسے ان کا رہبر بے دین ہے، قوم بھی بے دین ہے. ان کے رہبر کی صفات ان کے لوگوں میں موجود ہیں. کیا تمہارے رہبر کی صفات تمہارے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے؟ ان کا امام وہ گروہ باطل پہ ہے اور باطل پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تم حق پہ ہو کر بھی ڈگمگائے ہوئے ہو. وہ باطل پہ ہو کر یکجاں ہیں، متحد ہیں، تم حق پر کھڑے ہو کر بھی متفرق ہو. امیر المومنین فرما رہے ہیں اپنے شیعہ کو. کیا علی کی شیعہ کی اپنے مولا کے ساتھ مماثلت نہیں ہونی چاہیے؟ یہ علی کا شیعہ جو علی کو اپنا امام مانتا ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ میرے مولا نے زندگی کیسے گزاری ہے، میرے مولا کا لباس کیسا تھا، میرے مولا کی گفتار کیسی تھی؟ یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہے. ایک شخص جو حضور کی خدمت میں توہین کیا کرتا تھا، بارگاہ رسالت میں اہانت کرتا تھا. صحابہ کرام نے آ کر حضور کو بتایا، یا رسول اللہ یہ شخص شاعری کرتا ہے اور آپ کے خلاف توہین امیز اشعار لکھتا ہے، آپ حکم دے تو ابھی اس کی زبان کاٹ دے، اس کی گردن کو کاٹ دے. رسول اللہ نے کہا نہیں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ کام علی کے ذمہ ہے، جاؤ علی کو بلاؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی کو بلاؤ. امیر المومنین آ گئے، کہا یا علی یہ رسول اللہ کی اہانت کرتا ہے، اس کو سزا آپ نے دینی ہے. امیر المومنین سمجھ گئے. اس جو شخص جو توہین کرتا تھا اس کو پکڑ لیا گیا اور امیر المومنین کے حوالے کر دیا. اور صحابہ اتنے جوش اور جذبے میں تھے کہ بار بار رسول اللہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ حکم دیں، اب اس کی زبان بھی کاٹ دیں، اس کی گردن بھی کاٹ دیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کی توہین کی ہے، اس نے آپ کی توہین کی ہے. یہ توہین کرنے والا شخص امیر المومنین کے حوالے ہوا. امیر المومنین نے اس شخص کو اپنے ساتھ لیا اور آبادی سے دور چلے گئے. آبادی سے دور گئے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا. جو ہے ہی نہیں ہے، ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا. اس کو کچھ پیسے دے دیے، اپنی سواری دی اور راستہ بھی بتا دیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ مار ڈالیں گے. وہ جو ہے ہی نہیں ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ نکل جاؤ. پیسے بھی دیے، کھانا بھی کھلایا، اپنی سواری بھی دی، راستہ بھاگنے کا بھی بتایا کہ یہاں سے نکل جاؤ. چھپ چھپ کے بعد صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، عیش میں آ گئے. یا رسول اللہ جو آپ کی توہین کرتا تھا علی نے بھگا دیا، علی نے سزا نہیں دی اس کو. جذباتی تھے نا. رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنے جذبات میں نہ ہو، علی آ جائے خود پوچھ لینا کہ یہ کام کیوں کیا، کچھ دیر صبر کر لو، شاید علی کے اس کام کی حکمت نظر آ جائے. روایات میں ہے کہ اگلے دن کا ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اسی راستے سے اسی سواری پر وہی توہین کرنے والا شاعر آ رہا ہے، واپس آ رہا. حضور بیٹھے صحابہ کے ساتھ، وہی شخص جس کو امیر المومنین نے بھی بھگا دیا تھا، بھیج دیا تھا پیسے دے کر، کھانا کھلا کر، واپس آ رہا. حضور
اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے، آیا، آ کر سلام کیا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جو توہین کرتا تھا اس نے مان لیا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہوا ہے اللہ کے رسول۔ پہلے سلام کیا، بیٹھنے کی اجازت مانگی، کہا یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ قصیدہ لکھا ہے، ارشاد کرے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ توجہ یہ نہیں ہے، وہ شخص جو توہین کرتا تھا امیر المومنین کے اخلاق سے بدل کر پھر حضور کے قصیدے لکھنا شروع کر دیے۔ یہ ہے دین امیر المومنین کا، یہ ہے دین رسول اللہ کا، دوسروں کو برداشت کرنا، دوسروں کو عزت دینا، دوسروں کو معاف کرنا، درگزر کرنا۔ ہمیں کوئی گالی دے دے ہم اس کو فائر مار دیتے ہیں، ہمیں کوئی گالی دے دے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے کی تمازت میں اتنے لال ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی ماں بہن کو بھی نہیں چھوڑتے، کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ ایک گالی کے پیچھے آپ دیکھیں پورے ملک میں ایک گالی کے پیچھے کتنے قتل ہوئے ہیں، سینکڑوں قتل ہوئے ہیں ایک گالی کے پیچھے۔ ایک اور اسی طرح کی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بور تو نہیں ہو رہے۔ حضور ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے کہ ایک کافر وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا رسول اللہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اس نے سوچا کہ یہی بڑا بہترین موقع ہے، حضور کو قتل کر دیتا ہوں، جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ سارے چونکہ کافر مشرک یکجا تھے، متحد تھے، حضور کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضور درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما رہے ہیں، اس نے تلوار نکالی اور حضور کے قریب پہنچا۔ قریب پہنچ کر اس نے تلوار سے وار کرنے لگا کہ حضور کی آنکھ کھل گئی اور پلک جھپکتے ہی حضور نے تلوار چھین لی، وہ نیچے گر گیا، حضور اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ یکدم صورتحال تبدیل ہو گئی۔ پہلے حضور آرام فرما رہے تھے، وہ تلوار لے کر اوپر کھڑا تھا قتل کے ارادے سے، قتل کرنے ہی والا تھا کہ حضور کی آنکھ کھل گئی، حضور کھڑے ہو گئے، تلوار چھین لی اور وہ نیچے گر گیا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ میں تمہیں اب قتل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اگر ہم ہوتے اور کوئی ہمیں مارنے آتا، قتل کرنے آتا اور اس کا اسلحہ ہم چھین کر اس کو نیچے گرا دیتے، ہم اس کو چھوڑ دیتے؟ بالکل ڈھا دوں گا۔ وہ جو ہی نہیں ہے، بزرگ نے صحیح فرمایا، بالکل ڈھا دوں گا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ کیا اب میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں؟ کہا بالکل، آپ کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، آپ نبھا سکتے ہیں۔ حضور نے یہ بات کہہ کر تلوار اس کے سینے پہ پھینک دی، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ سن کر اس مشرک کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے، رونے لگا، کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، اگر یہ آپ کا دین ہے تو میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیا علی کا شیعہ ایسا کردار رکھتا ہے؟ روایات میں ہے کہ امیر المومنین ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس سے بھی زیادہ۔ کیا علی کا شیعہ 2 رکعت نماز فجر بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نمازیں بہت پسند ہیں۔ کیا علی کا شیعہ گرمی کے روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کیا علی کا شیعہ سردیوں کی نمازوں میں رغبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن سے میرا انس ہے، قرآن سے میں مانوس ہوں، قرآن سے مانوس ہوں۔ کیا علی کا شیعہ قرآن سے مانوس ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ آئندہ مجالس کے اندر میں آپ کی خدمت میں وہ روایات پیش کروں گا جس میں ائمہ اہل بیت نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ ہوتا کون ہے، کون ہے ہمارا شیعہ، کیا صفات رکھتا ہے ہمارا شیعہ۔ ماشاءاللہ امیر المومنین، ہم صرف فضائل سنتے ہیں امیر المومنین کے۔ آج یہ چونکہ ایک پیغام ابھی آپ کو دیا ہے تو اس پیغام کے ساتھ ایک فضیلت بھی آپ کو امیر المومنین کی بتاتا ہوں حدیث کے عنوان سے، اور پھر فضیلت کے بعد اصلی پیغام بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ یہ امیر المومنین کی فضیلت جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، روایات کے مطابق کہ اگر دنیا کے تمام درختوں سے قلم بنائے جائیں اور دنیا میں موجود تمام سمندروں کی سیاہی لکھی جائے اور ان قلموں سے ان امیر المومنین کے فضائل لکھے جائیں، امیر المومنین کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اتنے فضائل ہیں امیر المومنین کے، لیکن ان فضائل کی فلسفہ کیا ہے، ان فضائل کی وجہ کیا ہے، ان فضائل کی حکمت کیا ہے، آج وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے یہ امیر المومنین کی فضیلت سن لیں۔ حضرت ابوذر غفاری یہ روایت کرتے ہیں،
حضرت ابو ذر غفاری جلیل القدر صحابی رسول، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلیل القدر صحابی رسول، شجاع، لیڈر، صادق، سچے، جن کا اٹھنا بیٹھنا امیر المومنین کے ساتھ، ماشاءاللہ، جن کی محبت اور دوستی اہل بیت کے ساتھ تھی، وہ روایت کرتے ہیں کیا؟ توجہ فرمائیں، روایت کرتے ہیں داخل علینا رسول اللہ ونحن فی المسجد، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں صحابہ کرام موجود تھے، حضور مسجد میں داخل ہو رہے تھے، وہ جو ہے یہ نہیں ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور مسجد کی طرف آ رہے تھے، کس حالت میں؟ وَهُوَ آخِذَ بِيَدِ عَلِي فَقَالَ النَّبِي، ہم مسجد میں بیٹھے تھے، حضور مسجد کی طرف آ رہے تھے اس حالت میں کہ حضور کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، حضور کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، حضور نے علی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور مسجد میں علی کو لے کر آ رہے تھے، اور یہ حالت ہم حضور کی دیکھ رہے تھے۔ جب حضور مسجد پہنچے کیا فرمایا؟ فقال النبی الستم زعمتم انکم تحبونی، وجہ یہ نہیں ہے، رسول اللہ نے پوچھا سب صحابہ کرام سے، مجھے بتاؤ کیا تم سب مجھ محمد سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل، ہماری جان آپ پر فدا ہو، ہم آپ سے بالکل ضرور محبت کرتے ہیں، آپ سے ہی تو محبت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کس سے محبت کریں گے؟ اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کی خاطر آپ سے بھی محبت ہے، اور آپ کی خاطر اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا الستم زعمتم انکم تحبونی، کیا تم لوگ مجھ محمد سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ فرمایا بلا یا رسول اللہ، بالکل آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا قال کاذب من زعم انه يحبني ويبغض هذا، فرمایا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے جو مجھ سے تو محبت کا دعویٰ رکھتا ہو لیکن علی سے بغض رکھتا ہو، وہ مجھ سے بھی محبت نہیں رکھتا، امیر المومنین کا نام سننا پسند نہیں کرتا، امیر المومنین کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پہ بل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ حضور سے بھی مخلص نہیں۔ آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا امیر المومنین کا نام سننے والے برداشت کرنے والے ہیں؟ شیعہ کے علاوہ اہل سنت ہمارے بھائی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ جو ناصبی ہے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ سب اہل سنت ایسے نہیں ہیں، اہل سنت اکثریت اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت بات۔ لیکن ناصبی ایک طبقہ ہے، سب ایسے نہیں ہیں، سب ایسے نہیں ہیں، سب اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان کی 90% آبادی اہل بیت اطہار سے محبت کرتی ہے، 10% وہ گنے چنے افراد جس کا کام ہے آل رسول اللہ سے بغض کا اظہار کرنا، وہ ناصبی، وہ امیر المومنین کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ علی سے ان کی دشمنی پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک کی دشمنی رہے گی ان کی۔ امیر المومنین معیار ہیں مومن کے لیے، مومن کے لیے جب معیار ہیں تو مومن کی زندگی بھی اپنے امام جیسی ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا کون سا کام امیر المومنین کے ساتھ ملتا ہے؟ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے آداب، ہمارا بول چال، ہمارا رویہ، کچھ امیر المومنین کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کوئی چیز ہماری ہے جو قرآن سے مشابہت رکھتی ہو، جو قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا ثبوت دیتی ہو، دلیل پیش کرتی ہو، جس سے نظر آئے کہ یہ شخص قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کیے ہوئے ہیں؟ کیا ہے ایسی چیز؟ ہمارے پاس ہے ایسی چیز؟ نہیں۔ پھر کیوں ہم امیر المومنین کا نام لیتے ہیں؟ اگر امیر المومنین کا نام لیتے ہیں تو علی کا شیعہ بننے کے لیے وہ تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں امیر المومنین کی فضیلت درج کی، ایک گلاس ذرا مجھے دیں۔ آپ دیکھیں کہ اس گلاس میں پانی موجود ہے، تو جو ہے یہ نہیں ہے، یہ مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی ٹھنڈا میرے ساتھ موجود ہے، لیکن میں پانی پینے کی بجائے اس پانی کی فضیلتیں 100 آپ کو گنوا دوں، اور پانی ٹھنڈا ہے، پانی میٹھا ہے، پانی اچھا ہے، پانی پیاس بجھ جاتا ہے، فضیلتیں 100 پڑھ دوں لیکن پانی پیوں نہیں، کیا پیاس بجھے گی یا نہیں بجھے گی؟ بجھے گی نہیں بجھے گی؟ نہیں بجھے گی۔ جب تک اس پانی کو نوش نہیں کرتا پیاس نہیں بجھے گی، لاکھ فضیلتیں پڑھتا رہوں
جب تک یہ پانی حلق سے نیچے نہیں اترے گا پیاس نہیں بجھے گی. میں نے پیاس بجھانی ہے. امیر المومنین کی اہل بیت کی لاکھ فضیلتیں گنتے رہیں اور سناتے رہیں, لیکن ان فضیلتوں کو سن کر اہل بیت کا مقام نہ پہچانا, اہل بیت کی سیرت پر عمل نہیں کیا, ہم نے ان فضائل کا حق ادا نہیں کیا, ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. کیوں؟ یہ اہل بیت کی فضیلتیں اس لیے بتائی گئی ہیں, ان کا حکمت یہ ہے, ان کا فلسفہ یہی ہے کہ مومن ان فضیلتوں کو دیکھ کر اہل بیت کے قریب ہو جائے, اہل بیت کے قریب ہو جائے. اب آپ نے ایسے لوگوں کو اسٹیجوں پہ دیکھا ہوگا جو کرنا نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بلندتر سلوات. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا اسٹیجوں پہ, ممبروں پہ, جنہوں نے یہ مومنین کے ذہنوں میں اذہان میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو, نعرہ لگاؤ مجلس میں, تم جنت کے پار ہو جاؤ گے. تو میں کہوں گا ہاں جنت کے پار ہو جاؤ گے, جنت کے اندر نہیں جاؤ گے, پار ہو جاؤ گے, پھر جنت کے پار ہی ہو جاؤ گے, جنت کے اندر تمہارا مقام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علی نے کبھی نہیں کہا میرے نعرے لگاؤ, علی نے کہا میری سیرت پر عمل کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہاں لکھا ہے کہ امیر المومنین نے کہا کہ میرے نعرے لگاؤ تمہیں جنت مل جائے گی؟ علی کائنات کی عظیم ترین ہستی کا نام ہے, عظیم ترین ہستی کا نام ہے, اور مظلوم ترین ہستی کا نام ہے. اہل بیت اطہار سے یہ روایت ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, امام صادق فرماتے ہیں صلوات پڑھیں محمد وعلى یہ امیر المومنین کا مقام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے فضائل اتنے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے, اور فرمایا کہ امام حسین سے زیادہ امیر المومنین مظلوم ہیں. کیسے؟ وہ ایسے کیونکہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرمایا کہ میرے شیعہ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتے تھے کہ جن کی وجہ سے میں ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جیسے آنکھ میں کانٹا لگا ہو, گلے میں ہڈی پھنس جائے. آپ ذرا اس چیز کو تصور کریں, اس حالت کو, کسی کی آنکھ میں کانٹا لگا ہو اور گلے میں ہڈی پھنس جائے. ایک ہی وقت میں آنکھ میں کانٹا بھی لگا ہوا ہے اور اسی وقت میں گلے میں ہڈی بھی پھنسی ہوئی ہے. کتنے کرب اور مصیبت میں یہ انسان ہوگا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری حالت ایسے ہو گئی تھی کہ میری ایسا لگتا تھا جیسے میری آنکھ میں کانٹا لگا ہو, میرے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہو. یہ حالت کیوں بیان کی امیر المومنین نے؟ یہ اپنے نام لیواؤں کے سامنے پیش کیا, مجھے اس طرح پریشان کیا ہے. امیر المومنین نے اپنے شیعوں سے شکوہ کیا, وہ شیعہ جو نام تو لیتے تھے اہل بیت کا لیکن عمل میں اہل بیت سے کچھ مماثلت نہیں رکھتے تھے, کچھ شباہت نہیں رکھتے تھے. جنگ صفین میں کیا ہوا؟ امیر المومنین کو چھوڑ کر امیر المومنین کے خلاف تلواریں نکال لی. جنگ جمل میں کیا ہوا؟ امیر المومنین کے ساتھی دشمن بن گئے, رسول اللہ کے صحابی دشمن بن گئے, تلواریں نکال لی امیر المومنین کے خلاف. آپ دیکھیں یہ نقطہ میں نے کم ممبروں پہ بیان کیا لیکن حقیقت ہے یہ بات. خلیفہ اول کے دور میں خلیفہ اول کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی منکرین زکوٰۃ کے نام سے. وہ ان کا انکار تھا کہ ہم خلیفہ اول کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منکرین زکوٰۃ کے نام سے ایک تحریک شروع ہوئی. اسی خلیفہ اول کے دور میں خلیفہ دوم نے یہ فتویٰ دیا کہ جو منکرین زکوٰۃ خلیفہ اول کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں وہ کافر ہیں, مرتد ہیں. وہ کافر ہیں اور مرتد. خلیفہ سیمون کا دور آیا, خلیفہ سیمون کے خلاف بغاوت ہوئی تو سب صحابہ کرام کا اجماع تھا, آج بھی اہل سنت کا اجماع ہے, جس نے خلیفہ سیمون کے خلاف بغاوت کی وہ کافر تھے, مرتد تھے, خارجی تھے. اگر خلیفہ اول کے خلاف قیام کرنے والے مرتد اور کافر تھے, خلیفہ سیمون کے خلاف قیام کرنے والے مرتد اور کافر تھے, تو امیر المومنین کے خلاف قیام کرنے والے رضی اللہ کیسے بن گئے؟ وہ جو ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنہوں نے خلیفہ سیمون, وہ بھی تو خلیفہ ہے. خلیفہ اول کو بھی خلیفہ مانتے ہو, خلیفہ دوم کو بھی خلیفہ مانتے ہو, خلیفہ سیمون کو بھی خلیفہ مانتے ہو, کیا خلیفہ چاروں کو خلیفہ نہیں مانتے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو معیارات پہلے خلفاء کے لیے تھے وہ چوتھے خلیفہ کے لیے کیوں نہیں تھے؟ یہ جو راہ ہے آج بھی مسلمانوں کے لیے. امیر المومنین نے جو سختیاں برداشت کی, جو مصائب برداشت کی, دین کی خاطر تھے, قرآن کی خاطر تھے, رسول اللہ کی سنت کی خاطر تھے, قرآن اور اہل بیت کے تحفظ کے لیے تھے.
अमीरुल मोमिनीन को इतने मसाइब के बाद मस्जिद के मेहराब में जरब लगाकर शहीद कर दिया गया। किसने शहीद किया? इमाम हसन मुश्तबा को जहर किसने दिलवाई? इमाम हुसैन को पूरे खानदान के साथ करबला में ज़िबा कर दिया गया। किसने किया? इमाम सज्जाद को जहर किसने दिलवाई? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिलवाई? ये कौन थे दीन के दुश्मन? दीन आज हमारे पास जो पहुंचा है बहुत कुर्बानियों से पहुंचा है, बहुत मुसीबतों से पहुंचा है, बहुत कुछ इस दीन पर खर्च हुआ है, बहुत कुछ खर्च हुआ है। कलमा बचा, नाम बचा अल्लाह का, कलमा रसूल अल्लाह का बच गया और घर उजड़ गया ज़हरा का। चादरें लुट गई ज़हरा की बेटियों की। कलमा रसूल अल्लाह का बच गया लेकिन रसूल अल्लाह की बेटियों की चादरें लुट गई। सैयद सज्जाद अज़ादारों, रिवायत में है कि 40 साल इमाम सज्जाद ने आंसू बहाए, 40 साल। लेकिन अज़ादारों, सैयद सज्जाद 40 साल अकबर पर नहीं रोए, 40 साल असगर के तीर लगने पर नहीं रोए, 40 साल अब्बास के बाजू कटने पर नहीं रोए, 40 साल कासिम के टुकड़े होने पर नहीं रोए। जब पूछा गया सैयद सज्जाद, मौला आप क्यों रोए? 3 लफ्ज कहे, अशाम अशाम अशाम। मिनहाल ने पूछा, मौला शहादत तो आपका विरसा है, क्यों रोते हैं, क्यों शाम का नाम लेते हैं? फरमाया, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत वाकई हमारा विरसा है। क्या बेटियों और माओ की चादरें लुटाना भी हमारा विरसा है? क्या ज़ैनब के यजीद के दरबार में खड़े होना भी हमारा विरसा है? 40 साल अकबर को नहीं रोया सज्जाद, 40 साल खून के आंसू रोया, ज़ैनब की चादर को रोया, सकीना की मजलूमियत को रोया। अभी आपके आंसू निकले ना, कोई आप पर जुल्म नहीं कर रहा, कोई आपको तमाचे नहीं मार रहा, कोई आपको ताजियाने नहीं मार रहा। ये रोना भी बहुत कीमती है। आओ सकीना से पूछो, एक आंसू आंख से निकलता था, शिविर का एक तमाचा मुंह पे लगता था। ये रोना बहुत कीमती है, ये गिरिया बहुत कीमती है। इमाम बाक़िर रिवायत करते हैं, इमाम फरमाते हैं कि जब भी रूए जमीन पर मेरे जद हुसैन की मजलिस शुरू होती है, शाम की कब्र से एक बीबी उठती है, शाम की कब्र से बीबी ज़ैनब उठती है, वो जाती है जन्नतुल बकी, अपनी मां को उठाती हैं, मां ज़हरा उठिए, मेरे भाई हुसैन के गम मनाने वाले बैठ गए हैं। रिवायात में है कि साथ बीबी सकीना भी आती है। और ये हमारा अकीदा है ना, हमारी मजलिस में जनाब सैयदा खुद शिरकत करती हैं। यकीनन आज भी इस मजलिस अज़ा में, इस जिक्र हुसैन में, ज़हरा के लाल के जिक्र में खुद ज़हरा मौजूद हो। रिवायात में है कि जनाब ज़हरा, बीबी ज़ैनब और बीबी सकीना मजलिस में तशरीफ लाती हैं। इमाम बाक़िर रिवायत कर रहे हैं। और जब मजलिस शुरू होती है और ज़ाकिर जब मसाइब पढ़ता है और लोग गिरिया करते हैं, बीबी सकीना रो के कहती है, अम्मा, फूफी जान, ये कौन है जो मेरे बाबा पे गिरिया कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं? जवाब देती हैं बीबी, ये तेरे बाबा के मानने वाले हैं, ये तेरे बाबा के शिया हैं। उस वक्त सकीना आरज़ू करके कहती है, ऐ काश ये शिया करबला में होते, मेरा असगर प्यासा शहीद हो जाता। ऐ काश ये शिया करबला में होते, मेरे अकबर के सीने में बख्शी न लगती। काश ये शिया करबला में होते, फूफी जान, आपके सर से चादर न उतरती, आपके सर से चादर न उतरती। आपने एक चीज, एक रिवायत में गौर करें। इस रिवायत में आप देखेंगे, सैयद सज्जाद से रिवायत है कि जब भी रोए, नाम पुकारा शाम का। तो हम अगर सोचें और इमाम से सवाल करें, मौला जुल्म और मुसीबत तो करबला में भी आई थी, अब करबला का आपने नाम नहीं लिया। जुल्म और मुसीबत तो कूफा के बाजारों में भी थी, आपने कूफा के बाजारों का नाम नहीं लिया। जब भी रोए तो 3 बार का शाम अशाम अशाम। क्यों शाम, क्यों इतना याद आता है? सैयद सज्जाद फरमाते हैं, क्यों शाम ना आए? शराबियों का मजमा था, मेरी फूफी के सर पर चादर नहीं थी। मैं वो मंजर कैसे भूल जाऊं जब यजीद लाइन ने मेरी फूफी की तरफ इशारा करके कहा, क्या यही हुसैन की बहन है जो करबला में जिंदा बच गई?
کہا یزید کا وہ اشارہ کرنا، سجاد اس اشارے کو کیسے بھول جائے گا؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا